رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آدمی اور عورت کی نماز میں کیا فرق رہتا ہے؟ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کا کہنا تھا کہ آدمی اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے، کہ عورتیں آدمی جیسی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، تو کیا ان دونوں میں فرق ہوتا تھا؟ ان کی بات صحیح ہے کیا یہ غلط ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کے اور مردوں کے نماز میں فرق ہے؟ آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں فرق ہے۔ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات، آپ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے نماز ہی لیا ہے الگ جگہ سے۔ نماز کا حکم کس پر نازل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتا دیے، لیکن یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ نماز میں فرق ہے، یہ مدینے والے سے نماز نہیں لیتے، یہ لیتے ہیں کوفہ والے سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور بہت سی باتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے گڑھ بھی لی ہے لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، ہم امتی کس کے ہیں؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے راستے پہ چل کر کامیابی بتایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کون ہے جو ہمارے رحمت بن کر، ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے ہدایت بن کر آئے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آئے؟ ان کا نام ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر امت چاہتی ہے کامیاب ہو جائے، امت چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، امت چاہتی ہے کہ ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، نہ کہ کسی امتی کی۔ اب سنیے بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا کہ نہیں بتایا؟ صحابہ کرام نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تابعین نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں 80 ہجری میں، فتویٰ دیتے ہیں 110 سال کے ہجری میں، تو یہ جو 70-80 سال کا دور گزرا، 100 سال کا دور گزرا، کیا اس دور میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے تو کس کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تھے بھی نہیں، تو کس کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد صاحب، وہ کس کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ صحابہ کرام تو اسی نماز کو پڑھ پڑھ کے اللہ کی جنت پہ چلے گئے نا، تو ہم کیوں چلے پھر کوفہ کی طرف؟ ہم کیوں چلے مولویوں کی طرف؟ ہم کیوں چلے مفتیوں کی طرف؟ کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں لے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز مختلف ہے۔ آپ اپنے مولوی صاحب سے کہیے کہ تمام نماز میں آپ کی چھوڑ دیتا ہوں، ایک حدیث آپ مجھے لا کر کے دے دیجئے کہ احناف میں، ہماری بات چھوڑ دیجئے، آپ میری بات، میں محمد نعیم، میری بات چھوڑ دیجئے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ صرف اپنے اس مولوی صاحب سے کہیے کہ مولوی صاحب ایک بات آپ بتائیے، آپ نے کہا کہ نماز میں فرق ہے، تو ہمیں ذرا سا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے یا آپ کے طریقے سے؟ نماز کس پہ فرض ہوا؟ وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کس کے طریقے پہ ہم نے زندگی گزارنا ہے؟ زبان سے اقرار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تو ذرا پوچھئے کہ آپ کے یہاں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، حدیث کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سے فرمان ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟ ایک دلیل تو ہمیں دے دیجئے، پھر ہمیں نماز بتائیے کہ نماز میں فرق ہے۔ فرق جو آپ نے کیا ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، وہ فرق کہاں ہے؟ مولوی صاحب وہ فرق تو بتائیے کون سے حدیث میں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، صحابیات کو بھی نماز پڑھائے، صحابہ کو بھی نماز پڑھائے، حکم جاری کرتے ہیں صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے طریقے سے نماز پڑھی؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سکھاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے کر بھیجتا ہے۔ صحابہ کرام نے کس کے طریقے سے نماز پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور اسی نماز کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذرا ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان کہاں ہے؟ اس دور میں بھی تو مرد نماز پڑھتے تھے، عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، صحابیات بھی نماز پڑھتی تھی۔ تو کہاں ہے وہ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر تم مرد ہو، تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اے عائشہ تم عورت ہو، سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ کہاں ہے وہ دلیل؟ اے علی تم مرد ہو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اے میرا بیٹا فاطمہ تو عورت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ کہاں ہے وہ دلیل؟ ایک دلیل لے لیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ یقین مان لیجئے کہ نماز مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک جس طرح سے مرد پڑھیں گے اسی طریقے سے عورتیں پڑھیں گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ لباس کا فرق ہے پردے کی وجہ سے کہ مردوں کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، عورتوں کا ٹخنا ڈھپا رہنا چاہیے۔ مرد اگرچہ کاندھے کے بعد اپنے بازو کو کھلا بھی رکھتے ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن عورتوں کے لیے وہ پردہ ہے۔ مرد ننگے سر نماز پڑھ لے ان کی نماز ہو جائے گی، عورتوں کے لیے پردہ ہے، سر پہ پلو رکھنا پڑے گا۔ یہ کچھ فرق ہے، لیکن نماز میں اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دے دیا کہ آپ اپنے مولوی صاحب سے کہیے، آپ نے فرق تو بتا دیا، ذرا فرق کے ہمیں دلیل دے دیجئے، پھر آپ کی ذہن نشی کر دیتا ہوں۔ پوچھئے گا اپنے مولوی صاحب سے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کون سی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ بات مختصر یہ ہے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز ایک ہی ہے۔ جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھ کے، رفعین کر کے، آمین بالجہر کہہ کے، عورتیں بھی اسی طرح سے نماز پڑھیں گی۔ عورتوں کے معاملے پہ اور ایک فرمان سن لیجئے کہ جب امام سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے۔ کیا کہے؟ زبان سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہے تاکہ امام سن لے۔ لیکن جب بات عورت کی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب امام بھول جائے اور تمہیں لقمہ دینا پڑے تو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ تم صرف تالی بجا دینا، دونوں ہتھیلی کو بجا دینا بس۔ تو اسی طرح سے عورتیں اپنی آواز کو دبی آواز میں رکھیں گی، آمین اپنے دبی آواز میں کہیں گی، امام کو لقمہ دینا رہے گا تو صرف تالی بجائیں گی، زبان سے نہیں۔ یہ کچھ فرق ہے، باقی اللہ اکبر سے لے کے سلام تک مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت ایک ہی ہے۔ السلام علیکم۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔ مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔